یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 471. مولانا حضرت امام کے اوپر صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی علی محمد. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ اپنا دین نو پایو عشق اوپر آدھار راکھے چھے. بس میرا آج کا یہی سبجیکٹ ہے. پیر کا ایک گنان ہے جی پریم تنتو جیسا نہ دیکھا کو ہیرے بھائی صاحب ریجھے کریں بھی سوئی پریم موہیا جے موا او تینو بھلے جیوں سنسار جی کرتویا چا چیزیں تو صاحب اتارے پار جی. یہ گنان ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں. ہمارے بہت سے گنانوں میں ہمارے پیروں نے الگ الگ طریقوں سے ہمیں پریم کی باتیں سنائی ہیں. بھلا میرا ایک سوال ہے جماعت کے سامنے. میں نہیں چاہتا کہ آپ ابھی ابھی کھڑے ہو کے مجھے جواب دو. میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا. سوال بھی کرتا ہوں, جواب بھی ہے. لیکن گھر جا کے سوچنا, میرے سوال کو پھر سوچنا. میرا سوال یہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہاں, پھر دوسرے مسلمانوں میں اور ہمارے اندر فرق کیوں؟ میرا یہ سوال ہے. ہم کیوں دوسرے مسلمانوں کی طرح, جس طرح وہ شریعت پہ چلتے ہیں, ہم نہیں چلتے؟ سوال میرا پورا ہوا. اب آپ اس کا جواب گھر جا کے سوچنا, مگر میں آپ کو اپنا جو میں مانتا سمجھتا ہوں میں جواب دیتا ہوں کہ ان میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس امام نہیں, ہمارے پاس حاضر امام بیٹھا ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے. دوسرا سوال ہے, تو اگر ہمارے پاس امام ہے تو پھر مسلمانوں کے پاس امام کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے نبی کریم کی نافرمانی کی. اگر آپ میں سے مجھے جاننے والے ہیں, میں الحمدللہ گئے 56 برسوں سے واضح کرتا ہوں, اور میرے مولا دھنی کی رحمت سے میں نے واضح خالی جماعت خانوں میں نہیں کی, کرسچن چرچ میں جا کے بھی میں نے واضح کی ہیں, سنیوں کی مسجدوں میں جا کے بھی واضح کی ہیں, میں مندروں کے اندر بھی جا کے بول کے آیا ہوں, اور ساتھ ساتھ سنی عالموں کے سامنے وہاں بھی میں نے واضح کی ہیں. تو یہ باتیں میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ 4 دیواروں کے اندر میں بول رہا ہوں. میں ان لوگوں کے اندر جا کے بول کے آیا ہوں کہ جو امام کو نہیں مانتے, ان کو میں کہہ کے آیا ہوں کہ آپ نے
रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए आप इमामत से महरूम रह गए। क्या नाफरमानी की? सुन्नी उलेमा में से जो बड़े बड़े जबरदस्त राइटर्स सैकड़ों साल से चले आते हैं, 1400 साल से सुन्नियों के अंदर भी बड़े बड़े आलिम पैदा हुए। उन लोगों के अंदर ऐसे लोग भी थे कि जो बिल्कुल अदल और इंसाफ वाले थे। उन्होंने अपनी मजहबी सेंटीमेंट और इमोशन को आड़े नहीं आने दिया और रिसर्च करके उन्होंने हक को पाया भी। आम मुसलमानों के अंदर, सुन्नियों के अंदर एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत पैदा हुई जिसको हम गजाली कहते हैं। गजाली बहुत बड़े आलिम थे, सुन्नी लोग उसको इमाम गजाली कहते हैं। उसने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी। कीमिया सआदत उसकी एक बड़ी मशहूर किताब है, उर्दू और फारसी के अंदर। उसने और भी बहुत सी किताबें लिखी। उसने जब इस्लाम का मुतालिया किया तो बहुत से फिरकों के अंदर उनकी स्टडी करते 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 जब वो सूफियों में गया और सूफियों की स्टडी की तो उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस्माइली मजहब ने की और गजाली ने इस्माइली मजहब की स्टडी की। उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो इस्माइली हो गया है। हम इस्माइलियों को हजरत इमाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से, बल्कि मौला अली के जमाने से, हमारा इस्माइली नाम पड़ा इमाम शाह इस्माइल के साथ, लेकिन हम उसके पहले मौजूद थे। अली के जमाने से ही अली के गुलामों को बुरी नजर से देखा जाता था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो या पढ़ो, जैसे कि हमारे इमाम ने फरमान किया है कि अपने मजहब की हिस्ट्री से वाकफियत पैदा करो, तो हमको ये पता लगना चाहिए कि हमारे साथ यानी अली के चाहने वालों के साथ, अली के शियों के साथ, और उस वक्त अली के शिया हम ही थे। फिर हम में से ये इसनाशरी जुदा हो गए और हम में से जैदिया जुदा हो गए और हम में से इख्वानुस सफा जुदा हो गए और हम में से ये बोहरे जुदा हो गए और हम में से ये दुरूस जुदा हुए। ये लोग सब हमारे में से जुदा हुए हैं। हम मेन ब्रांच हैं। भले आज इसनाशरियों की तादाद दुनिया में हमसे ज्यादा है, तो क्या हुआ? दुनिया में ऐसा हमेशा होता रहता है। मैंने तो कल भी वाज के अंदर कहा कि फ्यूचर के अंदर इस्माइली जमात घट जाएगी, हमारे में से बहुत से लोग निकल जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं, हर जमाने के अंदर होता आया है। इस्माइली मजहब में से कतर ब्योंत होती रहती है, सड़े हुए पत्ते निकलते रहते हैं और हम काटते रहते हैं उनको, वो खुद ही निकल जाते हैं। हम धक्के नहीं मारते किसी को, मगर वो निकलते रहते हैं। अपने बेईमानी की वजह से निकलते रहते हैं, मजहब को न समझने की वजह से निकलते रहते हैं। आज भी हजारों इस्माइली ऐसे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, अपने मजहब को छोड़ के सुन्नी बन गए हैं। कोई नई चीज नहीं, हमारे मजहब में, हमारी हिस्ट्री में चला आता है, ऐसा सैकड़ों हजारों साल से चला आता है। और फिर भी मैं आपको कहता हूं कि कल परसों तरसों यानी फ्यूचर के अंदर हमारे में से बहुत से निकल जाएंगे। हमारे मौला ने फरमाया हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, जिसको चाहे आओ, खुशी से आओ, वेलकम। जो कहे कि नहीं मुझे नहीं आना, निकल जाना है, जाओ, खुशी से जाओ, खुदा हाफिज। हमारा मजहब जो है वो हमेशा कायम रहेगा। इस वक्त हमारी जमात के अंदर खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मिक्सचर हो गई इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीका वालों की, हमारी जमात के अंदर कुछ ग्रुप्स के अंदर एक किस्म की शंका पैदा हो रही है। शंका क्या है? मेरी आवाज में सुनोगे। शंका नई नहीं, जो कुछ भी बन रहे हैं, मैं उससे कोई भी ताज्जुब पैदा नहीं करता, क्योंकि 600 बरस पहले पीर सदरुद्दीन को भी ये फिक्र थी। है जी एक फिक्र मुनिवर तमारी छे, अमने एक
ફિકર મુનિવર તમારી છે અમને માણસ રૂપે સાહેબ जानो जी। इंसानी लिबास में उस खुदाई इलाही नूर को तुम पहचान सकोगे, मुझे ये फिक्र सताती है, पीर सदरुद्दीन कहते हैं। पीर सदरुद्दीन के बाप दादाओं में से वो सबसे बड़ा जद अमजद के जिसको हम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कहते हैं और हम उसका कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल पाक को भी यही फिक्र थी कि जो पीर सदरुद्दीन को थी। रसूलुल्लाह को फिक्र थी, हाँ। रसूलुल्लाह को यह फिक्र पड़ गई कि मेरी जो आंखें बंद होगी तो मुसलमान गुमराह न हो जाएं। अब उसकी फिक्र में लगे कि किस तरह से इनको गुमराह होने से बचाऊं। याद रखो दीनदारों, मैं आज आपको इस्लामी किताबों का एसेंस निकाल के दे रहा हूं। एक जूसर मशीन है मेरे पास, उसके अंदर मैंने सारी किताबें डाल दी हैं और अब मैं जूस निकाल रहा हूं और वो जूस मैं आपको पिलाना चाहता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद तुम इन अरबों की कमजोरियों से अपना दिल नाराज न करो। अल्लाह कहता है नबी को, दिलासा दे रहा है, क्योंकि नबी को फिक्र होती थी। कहो इन अरबों को, नाम अरबों का है, इन अरबों को कहो कि तुमने तो सिर्फ इस्लाम को कबूल किया है, लेकिन ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक नहीं गया, तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान नहीं पैदा हुआ, तुमने तो सिर्फ इस्लाम को कबूल किया। इस आयत को याद रख के मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाऊं। नबी करीम ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी मुशरिकों और काफिरों के साथ। उनके अंदर सरदार कौन था? मुसलमानों के, इस्लाम के दुश्मनों के जो लश्कर थे, उनका सरदार कौन था? अबू सुफियान। अबू सुफियान मुआविया का बाप, बनी उमैया का सरदार जो था, वो सबसे बड़ा दुश्मन था नबी करीम का और बनी हाशम का। और ये दुश्मनी अबू सुफियान के दादा से चली आती थी। एक तरफ अबू सुफियान का बाप, एक तरफ अली और मोहम्मद के बाप, एक तरफ अबू सुफियान का दादा और दूसरी तरफ अली मोहम्मद का दादा। एक तरफ अबू सुफियान का परदादा, दूसरी तरफ अली मोहम्मद का परदादा। बनी हाशम का ये सिलसिला चला आता था। 4 पीढ़ियों से ये दुश्मनी चली आती थी, लेकिन जब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो ये जल उठे, बनी उमैया जल उठे। सबसे बड़ी दुश्मनी इन्हीं की थी। अबू सुफियान रिश्ते में होते थे, इन सब का परदादा एक ही था, एक ही नस्ल में थे, बनी कुरैश थे। और कुरैश के और भी बहुत से कबीले थे। हजरत उमर भी कुरैशी थे, हजरत अबू बकर भी कुरैशी थे, हजरत उस्मान उमवी थे, वो उमैया की नस्ल में से थे। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो अबू सुफियान था। और अबू सुफियान ने नबी को बड़ा तंग किया। अरबों की खसलत आज भी है कि वो दुश्मन जब करते हैं तो वो दुश्मनी छोड़ते नहीं जब तक के बदला ना ले ले। और जब वो बदला लेते हैं तो जिससे बदला लेते हैं ना, वो अपने दिल में गांठ बांध लेता है और फिर वो दुश्मनी लेता है। फिर जब वो दुश्मनी लेता है तो फिर ये दुश्मनी लेता है। ये सिलसिला 200 बरस तक नस्ल बाद नस्ल चलता रहा। लेकिन अली की तलवार के सामने सबकी गर्दनें झुक गई, और अगर अकड़ी रही तो अली की तलवार ने गर्दन उड़ा दी। या तो गर्दनें काट डाली या गर्दनें झुक गईं। जो कट गई थी वो तो खत्म हो गए, जिनकी गर्दनें झुक गईं, गर्दनें झुक गईं, दिल नहीं झुके। 7वीं हिजरी सन के अंदर नबी अकरम जब लश्कर लेके मदीने से मक्का के नजदीक पहुंचे, 10,000 मुसलमान साथ थे। रस्ते में नबी करीम फरमाते हैं कि हम हज करने जाते हैं। हज का बहाना था
اس میں بہت بڑے مقصد سے، میں بڑی ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو مجھے 3-4 گھنٹے نکل جائیں گے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کوشش کروں گا میں 1.5 گھنٹے کے اندر اپنی آواز بند کروں. آخر حج نہ ہو سکا اور ان مشرکوں کے ساتھ صلح کر کے نبی واپس چلے آئے. بہت سے مسلمانوں کے دل میں شک پیدا ہو گئے. خود حضرت عمر جیسے آدمی جو دوسرے خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے اندر یعنی عام سنیوں کے اندر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نبی محمد کے بعد اگر نبوت ملنے والی کسی کو ہوتی تو حضرت عمر کو نبی بناتے، یہاں تک اس کو درجہ دیا جاتا ہے. یہ حضرت عمر خود ہی کہتے ہیں. اور لکھنے والا کون؟ شبلی نعمانی، جو حضرت عمر کا شاگرد ہے اور حضرت عمر کو بہت اعلیٰ درجے کا مانتا ہے. بڑا عالم تھا شبلی نعمانی. الفاروق اس نے کتاب لکھی 2 جلدوں میں عمر کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ خود حضرت عمر کہنے لگے کہ اس وقت جب ہی مشرکوں کے ساتھ، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ نبی نے صلح نامہ لکھا، ایگریمنٹ آف پیس لکھا، تو میرے دل میں آپ کی نبوت میں شک پیدا ہوا. حالت دیکھو کیا ہے نبی کے جیون کی. چلو دوسرے برس مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ جو بنی امیہ تھے، ابو سفیان اور اس کے گھر والے، حضرت عباس جو تھے، انہوں نے مجبور کر کے اس کی گردن جھکا دی. نبی کے پاس لے کے آیا اور کہا مسلمان ہو جا نہیں تو مارا جائے گا. اور یہ ابو سفیان بھی نبی کے پاس آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو بنی امیہ جو دشمن اسلام تھے وہ اسلام کے اندر آ گئے. جب بنی امیہ کا زور ٹوٹ گیا تو ہزاروں قبیلے کے جو لوگ تھے ان کے سردار جب مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اس کی طرف اشارہ کیا اللہ نے، کیا محمد ان عربوں کو کہو تم نے محض اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. ایمان کیا ہے بھلا؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تو اب ایمان کیا چیز ہے کہ جو اللہ کہتا ہے ابھی تک تمہارے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوا؟ کون سی چیز ہے ایمان کی؟ اللہ کو مان لیا، محمد کو مان لیا، پھر بھی خدا کہتا ہے کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان پیدا نہیں ہوا. تو اس ایمان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ ایمان پیدا نہیں ہوا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی خدا کہتا ہے کہ ابھی تک ایمان پیدا نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ محض کلمہ پڑھ لینے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دینے سے مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن مومن نہیں بنتا. مسلمان ہونے کے بعد بھی مومن بننا کوئی دوسری چیز ہے، ایمان کچھ اور چیز ہے. ایمان کیا ہے بھلا؟ اللہ فرماتا ہے، میں جان بوجھ کے آپ کو عربی کی آیتیں نہیں بول رہا کیونکہ فضول ہے نا، میں تو ترجمہ بعد میں بھی کرنے والا ہوں. اے محمد، جب تک کہ یہ لوگ تجھے اپنی جان کا مالک، اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے، جب تک کہ یہ لوگ ہر معاملے میں تیرا حکم نہیں مانے، تب تک ان کا ایمان کامل نہیں. مطلب رسول اللہ کی تابع داری، رسول اللہ کی فرمان برداری، رسول اللہ کی ہر بات کو قبول کرنا، اسی کا نام ایمان ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہم پڑھتے ہیں، ایسی ہی ایک اور آیت ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی تابع داری کرو، رسول کی تابع داری کرو. یہی صراط المستقیم ہے. یعنی ساری چیز لے دے کے رسول اللہ کے اوپر آئی کہ جو محمد کہے وہی سب حق اور آخری چیز ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ میجورٹی جو تھی، میجورٹی جاہل تھے، غافل تھے. رسول اکرم بار بار فتح مکہ کے بعد آپ کی عادت ہو گئی، حالانکہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم بہت جیے نہیں، 2 برس کے قریب آپ نے گزارے، 2 برس. مگر اس کے بعد آپ کی عادت ہو گئی کہ حضرت علی علیہ السلام کو آگے کرتے رہے، ان کے نام لیتے رہے، لوگوں کو ان کی محبت کی طرف بلاتے رہے. کئی قسم کی حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں کہ جو نبی کریم نے مولا علی کے لیے فرمائیں. کبھی مولا کے لیے کہتے ہیں کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے. ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے ادھر علی ہے، حق کو علی سے نیچا رکھا.
بہت دھیان سے سنو دیندارو، یہ چیزیں آپ کو غیروں کے ساتھ بات کرنے میں کام آئیں گی۔ حق کو علی سے نیچا رکھا، یہ فرمایا کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے، ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے علی ادھر ہے، یعنی علی کو حق سے اونچا رکھا۔ حق کیا ہے؟ ٹروتھ، سچائی، صحیح چیز جو ہے وہ حق ہے اور وہ علی کے پیچھے ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے اور جو منافق ہے وہ علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ دروازہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ شہر میں کوئی داخل نہ ہو سکے، کوئی چور نہ جاوے، کوئی شہر کو لوٹ نہ لے لے، تو دروازہ حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے۔ تو محمد کی، یا ایسا سمجھ لو نبوت اور رسالت کی سیکیورٹی جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ جو علی سے پیار کرے تم بھی اس سے پیار کر۔ رسول اللہ خدا کو عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو اس سے پیار کر کے جو علی سے پیار کرتا ہے اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کو دشمن بنا، اس کا دشمن بن جا۔ کیسی کیسی باتیں کہیں علی کے لیے۔ علی کی محبت کو فرض بنا دیا۔ علی کی محبت جو ہے وہی خدا کی عبادت ہے، اسی میں توحید سمائی ہوئی ہے۔ میں اپنی وعظوں کے اندر 2-3-4 دفعہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن موقع آ گیا پھر میں آپ کو کہہ دوں۔ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی واقعہ والی حدیث ہے۔ نبی کریم نے حضرت علی کو یمن کیا حضر موت کی طرف بھیجا ایک دفعہ۔ جو قافلہ کے اونٹ وغیرہ تھے وہ آگے نکل گئے، علی نبی دونوں باتیں کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں سے نکلتے نکلتے گام کے باہر آئے، اور چند صحابہ بھی جو تھے اس میں خاص طور پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ سب ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، یہ پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ علی نبی دونوں باتیں کرتے کرتے باہر نکل آئے۔ مدینے کے شہر سے جب باہر آ گئے تو وہاں بھی کھڑے کھڑے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضرت عمر نے کہا یا نبی اب تو علی کو جانے دو کیونکہ اندھیرا ہو رہا ہے، تو بھی آپ نے اس کی بات سنی نہیں اچھی طرح، یعنی دھیان نہیں دیا۔ باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، چھوڑنے کو دل نہ ہوئے۔ محبت دیکھو علی کے ساتھ۔ آخر جب اندھیرا نزدیک آنے لگا، گلے لگایا، ایک دوسرے کو کس کیا، کہا یا علی خدا حافظ، جاؤ۔ مولا علی اونٹ پہ بیٹھے اور آپ روانہ ہوئے۔ جب مولا علی روانہ ہو گئے تو نبی کریم ٹک ٹکی لگا گئے۔ ٹک ٹکی کس کو کہتے ہیں؟ آنکھیں جھپکائے بغیر، وداؤٹ ٹوئنکلنگ آف آئی، ٹک ٹکی لگا کے مولا علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پیچھے جو اصحاب تھے وہ کچھ ذرا تھک گئے تھے۔ حضرت عمر کہتے یا نبی ابھی واپس چلو۔ علی چلے گئے، آپ نے پھر بھی اس کی بات سنی نہیں، دیکھتے رہے۔ علی کا اونٹ چلتا رہا، چھوٹا ہوتا رہا۔ جب ایک دم نقطے کی طرح چھوٹا ہو گیا ہورائزن کے اندر، رسول پاک کی آنکھوں میں سے ندیاں اتر آئی، آنسوؤں کی دھار بہ اٹھی، اور وہ مونچھوں میں سے ہو کے آپ کی داڑھی سے اتر کے نیچے زمین پہ ٹپکتے رہے۔ لیکن آپ کی آنکھیں اسی طرح سے حضرت علی کو دیکھتی رہیں، آنکھیں روتی رہیں، آنکھیں دیکھتی رہیں۔ ایک کی ہاتھ اٹھائے، سر اٹھایا آسمان کی طرف، اے اللہ مجھے موت نہ دینا تب تک کہ میں علی واپس آ جاوے اور آنکھوں سے دیکھ لوں۔ علی کے ساتھ اتنا پیار، اے اللہ جب تک علی واپس نہ آوے اور میں آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک مجھے موت نہ دینا۔ یہ محبت جو تھی علی کے ساتھ بہت سے اصحابہ کو جلاتی تھی۔ اصحابہ
علی کے ساتھ اتنا پریم دیکھ کے نبی کا جلتے تھے. 8ویں سال کی ایک بات ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز ادا ہو چکی. یکایک بلال کو بلایا. یہ وہ چیزیں ہیں دینداروں کہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں، مگر وہ کتابیں جو آپ کو ادھر کاؤنٹر کے اوپر بک سٹورز کے اندر ملتی ہیں ان میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ بائسڈ ہیں، یا تو نان مسلمانوں نے لکھی ہوئی ہیں یا کٹر سنیوں نے لکھی ہوئی ہیں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں تو آپ کو حق کی باتیں کہہ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو دوسروں میں اور ہمارے میں فرق کیوں. میں اس فرق کو بیان کر رہا ہوں، اور اگر اس فرق کو کوئی نہیں مانتا تو ان کے گروپ میں جا سکتا ہے. ہمارا مذہب کا دروازہ کھلا ہے. مولا علی علیہ السلام اور نبی کریم باتیں کر رہے ہیں. بلال کو بلایا. اے بلال، ابھی اعلان کرو. ابھی بات کیا تھی؟ اسی طرح جماعت خانے کا سٹرکچر دیکھ لو کہ یہ مسجد نبوی ہے. ایک سائڈ میں دروازے تھے، ایک دروازہ رسول اکرم کے بیڈ روم میں باتا تھا، ساتھ دوسرا دروازہ تھا وہ علی کے بیڈ روم میں جاتا تھا. وہ زمانے میں لیونگ روم اور ڈائننگ روم اور یہ وہ ایسے جدے نہیں تھے، ایک ہی روم تھا، اس میں ہی سوتے تھے، اس میں ہی کھاتے تھے. تو نبی کا جو دروازہ تھا وہ ایک بیڈ روم میں جاتا تھا، پھر دوسرے بیڈ روم میں اندر ایسا 7-8 دوسرے کمرے تھے. ہر کمرے میں رسول اللہ کی ایک بیگم رہتی تھی. مولا علی کا بھی دروازہ تھا، اور یہ سائڈ کے اوپر اور دوسرے اصحاب تھے. حضرت ابو بکر کا دروازہ تھا، حضرت عمر کا دروازہ تھا، عبد الرحمن بن عوف کا دروازہ تھا، حضرت عثمان کا دروازہ تھا. اس طرف محراب تھی. حکم فرمایا. اب بات کیا تھی کہ یہ جب بھی نماز کی بات ہوتی تھی تو سب لوگ ادھر سے چلے آتے تھے. دروازہ کھولا اور مسجد میں آ گئے. اور کبھی باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو ابھی دروازہ کھولا اور مسجد میں سے نکل کے چلے گئے، کیونکہ یہ بالکل شارٹ کٹ ہوتا تھا. تو بہت سے لوگ پاک ہوتے تھے، بہت سے لوگ ناپاک ہوتے تھے. ناپاک حالت میں بھی مسجد میں سے نکل کے چلے جاتے تھے. نبی کریم نے بلال کو کہا اعلان کرو کہ سب کے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دو ہمیشہ کے لیے. کوئی نہیں اٹھا، حالانکہ جس کے دروازے کھلتے تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. کوئی نہیں اٹھا. بلال، جی سرکار، اعلان کرو کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ مسجد میں میرے اور علی کے سوا باقی سب کے دروازے بند کر دو. ایک جنا اٹھا، اس نے دروازہ بند کر دیا. دوسرے نہیں اٹھے. بلال، کہو اللہ فرماتا ہے علی اور میرے سوا باقی سب کے دروازے بند کرو اس کے پہلے کہ تمہارے اوپر غضب اترے. جب غضب کا نام سنا سب لوگ اٹھ کے بھاگے. سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے. چوں چوں میں ہونے لگی. نبی کریم منبر پہ گئے. حضور نے فرمایا دیکھو میں نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا. مجھے اللہ نے ایسا حکم کیا کہ میرے اور علی کے سوا اور علی کی جو اطرت ہے اولاد ہے اس کے سوا مسجد میں اور کوئی اپنے گھر سے ڈائریکٹلی نہ آوے. پاکیزگی ناپاکیزگی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. ان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے. بہتوں کو برا لگا. کئیوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ داماد ہے نا تو فاطمہ کی خاطر آپ نے علی کے ساتھ رعایت کی. ایسی باتیں بھی ہوتی تھی. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ لگے. اب آہستہ آہستہ رسول اکرم کو بڑھاپے نے پکڑ لیا. حضور کمزور ہو گئے اور ایک دن بیمار پڑ کے پلنگ کے اوپر پڑ گئے. اس بیماری کی حالت میں رسول اکرم نے بسا اوقات کہا کہ دیکھو ہمیشہ مل کے رہنا، اتفاق سے رہنا، میرے مذہب کے اوپر برابر چلنا، ایسی نصیحتیں کرتے رہے. حضور نے دیکھا کہ ابھی وقت نزدیک آیا ہے. غدیر خون کی یاد دلاتے رہے کہ میرے بعد علی تمہارا حاکم ہے. کئی لوگوں نے خاص طور پہ وہ کہ جو شیعہ نہیں ہیں وہ مولا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دوست، لیڈر وغیرہ وغیرہ.
مگر مولا کا جو لفظ ہے عربی جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولا کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے اوپر حکومت کرے، جو ہمارے اوپر کوئی دعویٰ رکھ سکے کہ جس کی ہم بات رد نہ کر سکیں، سیٹھ، مالک، اس کو مولا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم نے اپنی بیماری کی حالت میں ایک دن فرمایا کہ کاغذ اور قلم منگاؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں، تحریر کر دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ پیر صدر دین کو جو فکر تھی وہ پیر صدر دین کے دادا کو بھی یہی فکر تھی۔ پیر صدر دین کا دادا نبی، پیر صدر دین نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی پیر ہیں وہ سب آل رسول ہیں، اور کوئی بھی ہمارا پیر امام کی فیملی کے باہر کبھی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی پیر ہیں وہ حضرت امام کی ہی فیملی میں سے ہوتے ہیں، یا امام کا بھائی ہوتا ہے یا امام کا بیٹا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ امام کی ماں کو بھی پیری جما دیا، مولانا آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی ماں بی بی سرکار کو پیری جما دیا، لیکن فیملی کے باہر کوئی پیر نہیں بن سکتا۔ یہ سبزلی اور وزیر اسماعیل جو تھے پیر بن گئے، تو موت کے بعد مولا نے ان کو پیری درجہ دیا ہے، پیر کا جامہ نہیں دیا۔ ہم پیر سبزلی کے اوپر صلوات نہیں پڑھ سکتے، ان کو پیر کا درجہ دیا ہے۔ وہ پیر کے درجے پہ پہنچے، واصل حق نہ ہوئے، خدا نہیں بنے، تو یہ ایک درجہ ہے۔ پیر وہ ہے کہ جو امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے، اور امام فرمان کرتا ہے کہ یہ تمہارا پیر ہے۔ مولانا حضرت امام پیر ہے اور امام بھی ہے۔ تو کئی لوگ ہماری جماعت میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیر کے درجے کو گھٹا کے ناصر خسرو، حمید الدین کرمانی، حسن بن صبا، ان لوگوں کی لیول کے اندر پیروں کو بنا دیا۔ ناصر خسرو پہلے اثناعشری تھا، پھر اسماعیلی بنا۔ حسن بن صبا پہلے اثناعشری تھا، پھر اسماعیلی بنا۔ حمید الدین کرمانی ایک بڑا عالم تھا، دائی تھا، ان کو ہم اپنے پیروں کی لیول میں نہیں لا سکتے، وہ پیروں کی جوتیوں جیسے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو علم نے درجے دیے۔ دائی تھے اماموں کے، جماعتوں نے ان کی بڑی عزت کی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے جب 1893 کے اندر 2 آدمیوں کو مشنری کا لقب دے کے اور حکم فرمایا کہ ابھی تم ان کو جماعتوں کے اندر بھیجو، ایک تو جمال مکھی تھے، جمال میگھ جی، اور دوسرا لدھا بائی وسرام تھے، جماعتوں کو فرمان کیا کہ یہ جو 2 وائز کرنے والے مشنریز ہیں وہ میرے ایلچی ہیں، میرے ایمبیسیڈر ہیں، میرے مہمان ہیں، ان کی بڑی عزت کرو۔ تو یہ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیر بن گئے، پیر تیجے صاحب تھا پیا۔ تو پیر کی جو درجے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ پیر صدر دین کو وہی فکر تھی کہ جو ان کے دادا کو محمد مصطفیٰ کو فکر تھی۔ جب حضور نے کہا کہ کاغذ اور قلم منگاؤ، میں ایک نوشتہ لکھ دوں، ڈاکومنٹ لکھ دوں، ایک آدمی اٹھا لینے کے لیے، تو حضرت عمر نے اس کے جبے کو پکڑ کے بٹھا دیا اور رسول اللہ کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بیماری کی حالت میں مغز خراب ہو گیا، اس کا بکتا ہے، یہی لفظ ہے۔ میں اس بے ادبی کی خود معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جو شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ شبلی نعمانی سنیوں کا بہت بڑا عالم تھا، وہ خود لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد پھر نیچے لکھتا ہے، شبلی نعمانی خود لکھتا ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ حضرت عمر جیسے آدمی کے منہ سے رسول اللہ کی شان میں ایسے بے ادبی کے لفظ کیوں نکلے۔ شبلی نعمانی نے لکھ دیا اور پھر نیچے اپنا وہ بیان کر رہا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے رسول اللہ کی شان میں ایسے بے ادبی کے الفاظ کیوں کہے۔ الفاروق اس کتاب کا نام ہے۔ وہ آدمی بیچارہ بیٹھ گیا، جب بیٹھ گیا تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے، چھوٹا سا روم تھا، 10 15 20 آدمی مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم کھٹلے پہ پڑے ہوئے ہیں، بیماری کی حالت ہے، آپ کو پسینہ اتر رہا ہے، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے اس طرح پکڑ کے اس کو بٹھا دیا کہ یہ آدمی تو بیماری کے اندر حجر کی حالت میں بکتا، یعنی جب بخار دماغ میں چل جاتا ہے اور آدمی کا دماغ بالکل غلط ہو جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں الحجر۔ کہتے ہیں ہم کو کتاب اللہ بس، بنا کتاب اللہ، ہم کو یہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔
میں तेरे को क्या पता लगा कि नबी क्या लिखवाने वाले हैं? मैं हजरत उमर को सवाल करता हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि नबी क्या लिखवाने वाले हैं? आपने कह दिया कि हमको किताब ये अल्लाह की बस है। इनके दिल में था, उसको बिठाने का एक ही मकसद था कि हजरत अली की जो मोहब्बत है ना, उसकी वजह से रसूलुल्लाह और कुछ नहीं लिखेंगे, यही कहेंगे कि अली की ताबेदारी करो। और हजरत उमर जान गए। और फिर हजरत उमर, यही शिबली नोमानी रिपोर्ट करते हैं, मैं सुन्नी ही की रिपोर्ट कर रहा हूँ, किसी शिया की लिखी हुई नहीं। शिबली नोमानी खुद कहते हैं कि हजरत उमर बाद में जब खलीफा बन गए तो कहा करते थे कि रसूलुल्लाह की नीयत थी अली को खलीफा बनाने की, लेकिन मैं आपकी नीयत को तोड़ गया, इसके लिए मैंने रसूलुल्लाह को बनाने न दिया कि वो अली की खिलाफत का लिखे। खुद कबूल हो गया। देखो कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट आ गई हमारे हाथ में। तो ये डिफरेंस जब पड़ गया, रसूलुल्लाह अली की खिलाफत और इमामत दोनों की तलकीन करते करते गुजर गए। इमीडिएटली जनाजा छोड़ के हजरत अबू बकर, हजरत उमर खलीफा बनाने के लिए चले गए। अपने दामाद का जनाजा अटेंड नहीं किया, दफन क्रिया अटेंड नहीं की और खलीफा बनाने में लग गए। अली का हक छीन लिया। ये जगह बनी तफावत की। मेजॉरिटी उन लोगों के साथ थी। क्यों मेजॉरिटी थी? अनपढ़ जाहिल लोग थे मेजॉरिटी वाले। लड़ाइयों का सिलसिला शुरू करके गनीमत का माल बांटने लगे, सब उस तरफ चले गए। रूमी जैसे आदमी ने, रूमी तो शिया नहीं था, शम्स तबरेज का मुरीद बाद में बना। रूमी ने लिखा है, क्यों सुहाबा हुब्बे दुनिया दाश्तन। अगर कोई फारसी जानने वाला है तो उसको मजा आएगा। कहते हैं क्यों सुहाबा हुब्बे दुनिया दाश्तन मुस्तफारा बेकफन बगुजाश्तन। क्योंकि जो सुहाबा थे रसूल के असहाब, उनके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत थी, इसलिए रसूलुल्लाह को कफन दिए बगैर छोड़ दिया। इससे ज्यादा और कौन सी डॉक्यूमेंट हो सकती है? थोड़े से आदमी थे जो अली को चाहने वाले थे, थोड़े से आदमी थे जो अली से प्रेम करने वाले थे, थोड़े से आदमी थे जो अली की पहचान करने वाले थे। और याद रखो, दुनिया के अंदर हीरे थोड़े होते हैं, पत्थर तो बेहिसाब होते हैं। लाखों टन पत्थर में से थोड़े थोड़े हीरे निकलते हैं। हीरे हमेशा थोड़े होते हैं। हमारे 200 रत्तल बदन के अंदर दिमाग कितना जो हमारा कॉन्शियस अकल वाला दिमाग है, जिसको हम अपर ब्रेन कहते हैं, 8 साढ़े 8 आउंस, 150-200 रत्तल के बदन में 8 आउंस, साढ़े 8 आउंस, हाफ रत्तल जितना, हाफ पाउंड जितना ब्रेन होता है, जो सारे बदन को कंट्रोल करता है। मेजॉरिटी की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो क्वालिटी की बात है। इस्माइली मजहब जो है वो नूर परस्ती का मजहब है। इस्माइली मजहब का जो पाया और फाउंडेशन है वो मोहब्बत के ऊपर रची हुई है। मोहब्बत, इमाम की मोहब्बत। आज जैसा मैंने अर्ज की कि हमारी जमात के अंदर एक इस किस्म का ग्रुप पैदा हो रहा है जो कभी कहते हैं कि इमाम हमारे जैसा एक आदमी है, कभी कहते हैं इमाम महज एक लीडर है, कभी कहते हैं ये नूर वगैरह की कोई बात नहीं। इस किस्म की हमारी मजहब के अंदर, हमारी जमात के अंदर आज गए 10 बरस से ये बातें चालू हो रही हैं। मैं एक मिशनरी के तौर पे मैंने सारी जिंदगी आप लोगों के कदमों में गुजारी है, जमात की खिदमत में मैंने गुजारी है। मेरी जिंदगी का एक मकसद यही है कि जो कुछ भी सही इल्म है मैं जमात तक पहुंचाऊं। मानना न मानना वो मेरा काम नहीं। रसूलुल्लाह को फरमाया, ऐ नबी तेरा काम सिर्फ ये है कि तू अपना पैगाम दे दे, इनको डराओ और इनको खुशखबरी दो। डराने से मतलब क्या है कि अगर बुरे काम करोगे, गुनाह करोगे तो दोज़ख में जाओगे, अल्लाह का गज़ब उतरेगा, और अगर अच्छाइयाँ करोगे तो खुदा तुम्हें राहतें और नेमतें और जन्नत अता करेगा। नबियों की वारसदार उलिमा होते हैं। मेरा काम भी यही है कि मैं मजहब सिखा दूं सही तौर पे, लेकिन कम बख्ती ये है कि बाज वाज करने वालों के अंदर से ऐसे पैदा हुए हैं कि जो इमाम की इमामत को कत्ल कर रहे हैं कि इमाम तो हमारे जैसा एक इंसान है। गए महीने मैं डलास गया, वाज खत्म होने के बाद मुखी साहब ने कहा, मिशनरी साहब कुछ लोगों के सवाल जो है। अच्छा, मैंने कहा खुशी से। हम लोग बैठे और वहां मुझको कहा गया कि लंदन से एक स्कॉलर आया था इंस्टीट्यूट में से, और उसने इधर आके लोगों कहा
یہ امام کے اندر نور وغیرہ کی کوئی بات نہیں، وہ ہمارا ایک لیڈر ہے، تمہارے جیسا میرے جیسا ایک آدمی ہے۔ جماعت بڑی گھبرائی، گرم ہو گئی، کچھ لوگ غصے ہو گئے، مجھے کہنے لگے، مجھے تو نام بھی دیا لیکن مجھے کہنے لگے مشنری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے باپ دادا کو اسماعیلی مذہب میں لایا کون؟ تو جو آدمی مجھ سے سوال کر رہا تھا مومن شخص تھا، بڑا غصے میں تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ دادا کو، کہ ہم سب کے باپ دادا کو اسماعیلی مذہب میں لایا کون؟ مولوی فتح علی لایا کہ پیر صدر الدین لایا؟ مولوی عنایت علی لایا کہ پیر حسن کبیر الدین لایا؟ تم کو اسماعیلی مذہب میں لایا کون؟ تمہارے باپ داداؤں کو اسماعیلی مذہب بتایا کس نے؟ ہمارے پیروں نے، پیر صدر الدین نے، پیر حسن کبیر الدین نے، پیر تاج الدین نے، پیر نصیر الدین نے، پیر صاحب الدین نے، پیر شمس الدین نے، پیر سلام الدین نے، پیر صدر نور نے، ایسے ہمارے بہت سے پیر، اور ان پیروں کی اولاد، انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو اسماعیلی مذہب دکھایا۔ ہمارے میں اور ان میں غیروں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے بہت سے پیر اور ان پیروں کی اولاد، انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو اسماعیلی مذہب دکھایا۔ ہمارے میں اور ان میں غیروں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے مذہب کا جو پایا ہے، ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن ہے، ہمارے دل کے اندر جو ایمان کی جو چیز ہے وہ حضرت امام کی محبت ہے، اور یہ چیز رسول پاک کی اس فرمان کے مطابق ہے کہ جو کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ 1300 برس کے بعد رسول اللہ کے اس اعلان سے کہ علی سے محبت کرو یہ عبادت ہے، اس کے 1300 برس کے بعد ہندوستان کے اندر دلی میں ایک فقیر نما شاعر پیدا ہوا۔ فقیر نما یہ کہ بیچارے کے پاس پیسہ نہیں تھا، بہت دفعہ بھوکا رہتا تھا۔ ہندوستان پاکستان کے لوگ اس کو بہت جانتے ہیں۔ اس کا نام تھا غالب، مرزا غالب۔ غالب کہتا ہے، غالب کا یہ لفظ سنو کہ 1300 برس کے بعد رسول اللہ کی حدیث کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ علی کی محبت خدا کی عبادت ہے۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ غالب شعر لکھتا ہے، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ علی کی بندگی کرتا ہوں تو مجھے حق ملتا ہے، مشغول حق ہوں۔ رسول اللہ کی وہ حدیث، ایک تو یہ کہ علی کی محبت خدا کی عبادت ہے، دوسرا یہ کہ علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ تو دیکھو غالب کیسا اشارہ کرتا ہے، مشغول حق ہوں، میں حق کے ساتھ بزی ہوں علی کی بندگی کر کے، یعنی غالب علی کی بندگی کرتا تھا۔ اس کا یہ جو شعر ہے کتاب میں ملتا ہے۔ کا اگر مل جاوے دیوان تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اسماعیلی مذہب کا جو پایا ہے وہ محبت پہ ہے۔ علی کے زمانے سے لے کے ہماری یہ جو کلاس ہے یہ باطنیہ ہیں، ہم کو باطنیہ کہا گیا۔ ہم نے ہمیشہ علی کے پیچھے چلنے کے لیے قسم کھائی اور اپنی اولادوں کو اپنی آنکھ کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے گھروں کو جلتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنی ساری زندگیاں لٹا دی، مال و دولت لٹا دیے، گھوڑے اونٹ اتار دیے، بکریوں کے ریوڑ جلا دیے، مارے ڈالے گئے، ہمارے کھیت برباد کر دیے، ہمارے مکان توڑ کے حل چلا دیے گئے، ہم کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہم اسماعیلیوں کو اس طرح سے تکلیفیں دی گئیں، لیکن اسماعیلی کبھی پیچھے نہیں، شیعہ نے علی کبھی پیچھے نہ ہوئے۔ دیکھو دیندارو، ہمارے اسماعیلی مذہب کا پایا حضرت امام کی تابعداری ہے۔ حضرت امام کا حکم مانو۔ اگر حضرت امام کہے کہ شام کے وقت جماعت خانے میں ڈھول بجایا کرو تو دیندارو شام کے وقت ہم ڈھول بجائیں گے، ہم دعا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ امام زمان کی تابعداری کا نام ہے۔ جو حکم حضرت امام کرے
वो हुक्म मानो। वो हुक्म हमारी समझ में नहीं भी आता तो भी मानो। मौलाना हजरत इमाम ने इधर आके 1978 के अंदर आके यहाँ कनाडा में फरमान किया कि देखो ये वो मुल्क है कि जहाँ तुमको कोई ऐसी तकलीफ नहीं पड़ेगी तुम्हारे बाप दादा की प्रणाली का ट्रेडिशन के ऊपर चलने के लिए, तुम्हारे बाप दादा के मजहब के ऊपर चलने के लिए यहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मुल्क जो है वो इस बात को वेलकम करता है कि तुम अपना कल्चर और अपनी ट्रेडिशन इधर लेके आओ। माँ बाप फरमाते हैं तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तान से जब अफ्रीका में गए उस वक्त भी जो तुम्हारी ट्रेडिशंस और वगैरह थी उनके ऊपर चलने के लिए यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, और हमें इंशाल्लाह यहाँ कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मगर मैंने आपको बोला हमें अपने मजहब की जो हकीकत है वो बड़ी कठिन है। हमारे मजहब को समझना आसान नहीं। 700 बरस से खोजे बने हुए हैं, हम भी अभी तक अपने मजहब को अच्छी तरह नहीं समझ सके तो हम गैरों को क्या समझा सकेंगे। तो हमारा मजहब जो है ना उसकी ये बड़ी कड़वी लेकिन ताकत वाली दवा, पिल या विटामिन की टेबलेट कहो तो वो ये है कि हजरत इमाम से प्यार करो, हजरत इमाम का हुक्म मानो। इसमें सब कुछ आ गया। रसूल अकरम हुजरे में बैठे थे, बाजू के रूम के अंदर हजरत अनस बिन मालिक बैठे थे। ये हजरत अनस बिन मालिक जो हैं, मैं ये भी जिक्र अपनी वाज़ों में कर चुका हूँ लेकिन फिर भी कईयों ने नहीं सुना होगा। हजरत अनस बिन मालिक जो थे वो रसूलुल्लाह के पास 10 बरस रहे, सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे। अनस बिन मालिक से बड़ी हदीसें हमारे सुन्नी भाई रिवायत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम के अंदर अनस बिन मालिक की बेहिसाब हदीसें हैं। हजरत अनस बिन मालिक नमाज पढ़ रहे थे बाजू के रूम में, और इस रूम के अंदर रसूल अकरम बैठे थे। आपको कोई काम की जरूरत पड़ी, आवाज दी, ऐ अनस। अब अनस नमाज पढ़ता था ना, जवाब न दिया। हुजूर ने दूसरी दफा जरा जोर से आवाज लगाई, ऐ अनस, तो भी अनस ने आवाज सुनी मगर चूंकि नमाज पढ़ता था जवाब न दिया। तीसरी दफा हुजूर ने जोर से आवाज लगाई, ऐ इब्न मालिक, ऐ मालिक के बेटे, तो भी जवाब नहीं दिया। नबी करीम उठे, उठ के जो ऐसा झांक के देखा तो वो उस वक्त नमाज जल्दी जल्दी से खत्म की और सलाम फेर रहा था। तो आपने इसी हालत में उससे पूछा, है अनस जवाब क्यों नहीं देते? तो जल्दी से ऐसा करके कहते, या नबी मैं नमाज पढ़ता था। किसने कहा तुझे नमाज पढ़ने के लिए? कहते आपने कहा। तो मैंने अगर कहा कि नमाज पढ़ो तो अब मैं तुमको बुला रहा हूं तो तुम क्यों नहीं आते? कहते या नबी मैं नमाज पढ़ रहा था, आपने फरमाया मगर मैं तुमको बुला रहा था, तो क्या या नबी आप मुझे बुलाओ तो मैं नमाज छोड़ दूं? फरमाया छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा नमाज पढ़ो, अब मैं तुमको नमाज में से बुला रहा हूं। हुजूर ने फरमाया मेरी फरमान बरदारी ही नमाज है। बिला शक हजरत इमाम की ताबेदारी का नाम ही इस्माइली मजहब है। हजरत इमाम की ताबेदारी जो है वही हमारी इबादत है। ऐ लोगों, अल्लाह रसूल के लिए कहता है, लोगों को कहता है कि मोहम्मद के मुंह से कुछ नहीं निकलता जब तक हम नहीं चाहते। यानी मोहम्मद जो कुछ भी कहता है वो हमारा हुक्म है, उसके होठों में से जो निकलता है वो कलाम इलाही है। अली और नबी एक ही हैं। अली की जो औलाद जो इमाम है वो बोलता कुरान है, वो कुरान नातिक है। आप शिया लिटरेचर पढ़ो ताकि आपको पता लग सके कि इमाम का दर्जा क्या है। अली ने दावा किया है कि मैं कुरान नातिक हूं। हमारा इमाम और कुरान ये कभी जुदा नहीं होते। कुरान अली नबी के घर में उतरा, हजरत अबू बकर के घर में कुरान नहीं उतरा, हजरत उमर के घर में कुरान नहीं उतरा, हजरत उस्मान के घर में कुरान नहीं उतरा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन इब्न मुलजम के घर में नहीं उतरा कि जिसने अली को मार डाला। और उसको भी मैंने हजरत जानबूझ के कह दिया है, क्योंकि हजरत क्या है, बड़े लोगों को हम हजरत कह देते हैं। हमारे भाई तो मुआविया को भी हजरत कहते हैं और यजीद को भी हजरत लिखते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह की बच्चों को बकरे की तरह शहीद कर दिया। तो दीन जो है वो और चीज है, दीन और चीज है, मुंह से कह देना वो और चीज है। दीन पे अमल करना आसान नहीं। हमारे मजहब के अंदर
شیعوں کے اندر، اسماعیلیوں کے اندر خصوصاً طور پہ ہمارے لوگوں نے، ہماری جماعتوں نے اپنے اماموں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. کراچی میں امام سلطان محمد شاہ پیدا ہوئے. مولانا حسن علی شاہ ماباب کی امامت کا زمانہ تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی سندھی بھائی یہاں بیٹھا ہوئے اور اس فیملی کو جس کا میں ابھی ذکر کروں گا شاید وہ پہچانتا بھی ہوئے. بات میں آپ کو 100 برس سے زیادہ کی کر رہا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا تولد ہوا ٹیکری کے بنگلے پہ. آپ کو دودھ پلانے کے لیے رتن بائی کا انتخاب ہوا. میں نے رتن بائی کو دیکھا ہوا ہے جس نے مولانا سلطان محمد شاہ کو دودھ پلایا تھا. کراچی میں رہتی تھی. بس مولانا سلطان محمد شاہ آہستہ آہستہ تھوڑے بڑے ہوئے، کھیلتے رہے. 3 برس کی عمر میں انگلی پکڑ کے دادا اور باپ کے ساتھ کانڈی محلے کے جماعت خانے کے اندر آئے. مولانا سلطان محمد شاہ 3 برس کے تھے. انگلی پکڑی ہوئی ہے دادا کی، حسن علی شاہ باپ کی. چلے آئے ہیں کرسی کے اوپر جدھر ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا، جو آرمز ریسٹ ہوتے ہیں. مولانا حسن علی شاہ باپ نے اٹھا کے اپنے اس مبارک پوترے کو اس کرسی کے ہتھے کے اوپر کھڑا کیا. 3 برس کے سلطان محمد شاہ، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تلوار لگائی ہوئی ہے اور بلو رنگ کا مخمل کا کوٹ، زری کے پٹے اور اس میں نشانات ہیں. اور فرمایا ہے جماعت یہ سلطان ہے. سلطان کا نام حسن علی شاہ باپ نے دیا. محمد کا جو نام تھا وہ ماں نے دیا، ماں محمد پکارتی تھی. ہے جماعت یہ سلطان ہے، یہ ساری دنیا کا سلطان بنے گا. اس کے دور امامت میں تم بڑے مزے کرو گے، تم بہت آگے بڑھو گے، تم بڑے آباد بنو گے. بہت سے فرمان کیے. امام سلطان محمد شاہ کی انٹروڈکشن کرائی. بامبے کے اندر گھوم پھر کے حضور واپس جب گئے ادھر کراچی. ابھی کراچی کا جو ٹیکری کا بنگلہ ہے آپ کو تو معلوم ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے. تو یہ پہاڑی کے کنارے پہ آگے اور پیچھے کی سائڈ میں باغیچے بنے ہوئے تھے. باغ کے اندر ایک مالی تھا، اس کا نام تھا ابراہیم شیو جی. اعلیٰ درجے کا مومن سندھی اسماعیلی تھا. یہ گارڈنر تھا. اس کا ایک لڑکا تھا جو دنیا بھانے امام سلطان محمد شاہ سے عمر میں 1-1.5 برس بڑا تھا اور ذرا اچھا روبسٹ تھا. سلطان محمد شاہ دنیا بھانے ذرا پتلے تھے. یہ فیملی کی علی سے لے کے یہ ریت چلی آتی ہے، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دبلے پتلے ہوتے ہیں، جوں جوں عمر بڑھی جاتی ہے تو ذرا موٹے ہوتے جاتے ہیں. ہمارے امام کی گادی پہ بیٹھی ہوئی فوٹو اور اب کی فوٹو دیکھ لو، دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا امام موٹے ہو گئے. حضرت علی ایسے ہی تھے. تو وہ ابراہیم کا ایک لڑکا تھا اور یہ امام سلطان محمد شاہ ارد گرد کے اور بھی تھوڑے نوکروں اور دوسروں کے لڑکے، یہ سب بچے کھیلا کرتے تھے. جب واڑی میں رہنے کے لیے آئے تو کمڑیا حاجی کی ایک لڑکی تھی جس کا نام کیسر بائی تھا. تو سلطان محمد شاہ اس کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے. اس کی چوٹی باندھ دیتے تھے، درخت کے ساتھ باندھ دیتے تھے. ایسا شرارتیں ہوتی تھی بچوں کی طرح. ایک دفعہ وہ ابراہیم اور سلطان محمد شاہ کے اندر کچھ جھگڑا ہو گیا اور یہ ابراہیم درانتی سے گھاس کاٹ رہا ہے. جھگڑا ہوا. وہ لڑکا ذرا زوردار تھا، مکہ بازی بھی ہوئی. اس نے سلطان محمد شاہ کو زمین پہ پچھاڑا اور چھاتی کے اوپر ایسا ہاتھ کر کے بیٹھ گیا. سلطان محمد شاہ نے شور مچایا. اب سب سے نزدیک کون تھا؟ یہ ابراہیم، اس لڑکے کا باپ. اس نے جو دیکھا بھاگا. جب بھاگ کے آیا نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ اسی کا خود کا لڑکا امام سلطان محمد شاہ کی چھاتی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور گردن پکڑی ہوئی ہے. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. امام کی محبت کی دیکھو ایک جھلا، آپ کو ایک کرن دکھاتا ہوں کہ اسماعیلیوں نے اپنے اماموں کے لیے کیا کیا ہے. وہ لوگ جو امامت کو نہیں جانتے ان کو کبھی بھی پتہ نہیں لگے گا کہ امامت کیا ہے. امامت الہی نور ہے. مومن شخص تھا، دسوندی تھا،
आबिद था। जब उसने देखा कि उसकी औलाद हजरत इमाम की औलाद के सीने पे बैठी है, उसने अपने लड़के को पीछे से पकड़ के कमीज से उठाया, जमीन पे लिटाया और हाथ में जो दरांती थी ना घास काटने की, गर्दन पे फेरा डाली। अपने हाथ से अपने लड़के को कत्ल कर डाला। अब वो शोर बकोर जो हुआ था, तो ऊपर से हसन अली शाह माँ बाप उस वक्त वारा था, जमा था। अली शाह माँ बाप ऊपर थे। अली शाह माँ बाप ने जब देखा और इसने ऊपर देखा, पूछा आपने इब्राहिम क्या बात है? गर्दन झुका ली। मौला पूछते हैं क्या बात है? कहते मौला मेरे को माफ कर दो। क्या बात क्या है? खुदावंद मेरे को माफ कर दो, लेकिन तुम बात तो बोलो। या मौला मेरी औलाद ने तेरी औलाद की बेअदबी की, यानी मेरा लड़का तेरे लड़के के सीने के ऊपर बैठ गया, ये बेअदबी। मौला मुझको माफ कर दो कि मेरे नुत्फे से ऐसी औलाद पैदा हुई कि जो तेरी औलाद से दुश्मनी करे। मौला मुझे माफ कर दो, मगर देख तूने उसको मार डाला। हुजूर ने ताली बजाई, दूसरे नौकर आए, पुलिस को बुलाया गया, ले गए उसको। खैर उसने सारी हकीकत बयान कर दी। वो जमाना और किस्म का था, ब्रिटिश का राज था। इसको थोड़ी सी सजा हुई मगर छोड़ दिया। इसने अपनी लड़के को, अपने औलाद को इमाम की घर की बेअदबी करने के लिए खुद ही कत्ल कर डाला। यह है इस्माइलियों का खून, ये ईमान। अब आप में से जो बड़ी उम्र के कुछ लोग बैठे हैं, मैं यादी दिलाऊं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की ऊंट के ऊपर बैठी हुई एक फोटो है। इब्राहिम शिव जी के औलाद में से तीसरी पीढ़ी के ऊपर उसका पोतरा या पड़पोतरा। उसको एक दिन सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं मुझे लेके चलो, ऊंट के ऊपर शिकार करने जाएंगे। भले सरकार। तो वो आगे ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बंदूक लेके उसके ऊंट के पीछे बैठे हुए हैं। कभी किसी ने देखी होवे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये फोटो है। मौला दुनिया भाने जवान थे, ऊंट पे चले जाते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसको कहते हैं ये उसकी नस्ल है कि जिसके बाप ने अपने हाथ से अपने बेटे को कत्ल कर दिया इमाम के घर की बेअदबी करने के लिए, कि ऐसी औलाद भी न चाहिए। आज भी उसकी औलाद पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है और बड़े मोमिन है। मौला कहते हैं उसका नाम भी इब्राहिम था कि एक दिन छोटी उम्र के अंदर अली और मुआविया साथ खेलते थे। इस्लाम जाहिर होने से पहले की बात है। और मुआविया और अली शिकार करने के लिए निकले। वो जमाने के अंदर बंदूकें तो नहीं थी, तीर होते थे, नेज़े होते थे। मुआविया ऊंट चलाता था, अली पीछे बैठे थे। मौला अली मुआविया को कहते हैं मुआविया तेरे से बू आती है। मुआविया चुप रहा। आदमी काम काज करे तो बू आती है, पसीना निकलता है। थोड़े टाइम के बाद फिर एक दफा ऐसा शिकार का मौका हुआ तो उसने मुआविया को वो बात याद रही। वो जमाने के अंदर पानी कुछ आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मुआविया ने गुस्ल वगैरह किया, अच्छे कपड़े पहन के आया। रास्ते में चलते चलते अली ने फरमाया मुआविया तेरे से बू आती है। बड़ा परेशान हुआ। तीसरा मौका भी ऐसा आया और अच्छी तरह से साफ पाक हो के आया था। फिर भी जब मौला ने कहा तेरे से बू आती है, ऊंट खड़ा करके नीचे उतर कहता है अली क्या कहना चाहते हो? मैं नहा धो के साफ कपड़े पहन के आया हूं, तेरे से मुझे बू आती, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मौला फरमाते हैं मुआविया तू शादी करेगा, मैं शादी करूंगा, तेरा एक बेटा होगा, मेरा एक बेटा होगा, तेरा बेटा मेरे बेटे को शहीद करेगा, इसलिए मुझे तेरे लहू से बू आती है। वो जमाना बचपन का जमाना था, दोस्ती थी। मुआविया ने कह दिया कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। तो क्या अली के मुख से निकला हुआ लफ्ज वापस आता है? और वही हुआ। उसने शादी की, उसने शादी की।
اس کا ایک بیٹا یزید حرامزادہ پیدا ہوا، اور ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو. یہ حرامزادے کا لفظ مولانا سلطان محمد شاہ نے کہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اس نے پلید نے امام حسین کو بکرے کی طرح کاٹ دیا. اب ہم انہی کو حضرت بھی کہتے ہیں اور خلیفہ بھی مانتے ہیں، اور پھر دعاؤں میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی خدا کے رسول کے خلفائے صحابہ اجمعین، ان کے اوپر ہم صلوات پڑھتے ہیں. ہمارا مذہب اور ہے. ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، مگر اپنا گھر جلا کے دوسرے کے گھر کو آباد ہم نہیں کرتے. ہم اپنا گھر جلاتے بھی ہیں تو اپنے ہی گھر کو آباد کرنے کے لیے جلاتے ہیں، اور اگر ہم قربانیاں دیتے ہیں تو اپنے مذہب کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے دیتے ہیں. ہم اپنا ایمان نہیں بدل سکتے. اگر ایمان ہے تو کبھی نہیں بدلے گا. وہ لوگ کو جو یہ چاہنا چاہتے ہیں کہ امام ہماری طرح کا ایک معمولی انسان ہے، ان کا کام اسماعیلی مذہب میں نہیں ہے. اسماعیلی مذہب ان کا ہے کہ جو امام کو اللہ رسول کا جانشین مانتے ہیں، اللہ کا نور مانتے ہیں، اس کے فرمان کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں، اس کی تابعداری کو اپنا دین مانتے ہیں. ہم محمد کو پیار کرتے ہیں، ہم علی کو پیار کرتے ہیں، ہم حسین کو پیار کرتے ہیں، ہم زین العابدین کو پیار کرتے ہیں. ان تمام ائمہ کو ہم نے ہر زمانے کے اندر پیار کیا، اور انشاءاللہ تا قیامت ہم اپنے اماموں کو پیار کرتے رہیں گے، اور ان کے قدموں کے اوپر اپنی جانیں دیں گے. مذہب کے اندر، جماعت کے اندر ایسے فتنہ خور کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ اسماعیلی مذہب حضرت امام کی تابعداری کا نام ہے. اگر کسی کو پسند نہیں، ان کا کام ہماری جماعت میں نہیں. مشنری ہوں، میرا کام یہ ہے کہ جو جماعت خانے نہیں آتے، میں ان کے پاس جا کے ان کو کہوں کیوں جماعت خانے نہیں آتے. میرا کام یہ ہے. بلکہ ہم سب مشنریوں کا کام یہ ہے کہ جو دعا نہیں پڑھتے، ہم اس کو پیار و محبت سے کہیں آؤ دعا پڑھو. ہمارا کام یہ ہے. اگر کوئی کمزور ہے، ہم اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ضدی ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے. اللہ تعالیٰ نے محمد کو کہہ دیا، کہو ان لوگوں کو تمہارے خیال اور ایمان تمہارے ساتھ، ہمارا خیال اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک تعلیقہ بھیجا. نکورو ایک گاؤں ہے کینیا کے اندر. ایک آدمی ادھر پیدا ہوا جس نے ذرا اپنے مذہب میں ایسی ہی شرارتیں شروع کی جیسی آج اس وقت جماعت میں کسی تھوڑے سے وقت سے چل رہی ہیں. ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو وہ نہیں چاہیے، ہم کو شریعت چاہیے. ہم کو کیسی چاہیے؟ کون سی شریعت چاہیے؟ اگر غیروں کو خوش کرنا ہے دینداروں، تو وہ تبھی خوش ہوں گے. تم سب کچھ کرو گے ان کی باتیں، مگر جب تک حضرت امام کو مانتے رہو گے وہ خوش نہیں ہوں گے. ان کی خوشی ایک ہی بات میں ہے کہ تم حضرت امام کو چھوڑ دو، آغا خان کو چھوڑ دو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم سے خوش ہو جائیں گے. ہم آغا خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نہیں چھوڑیں گے. مولا جو کہے گا ہم کریں گے. مولا ہم کو شاید ادھر نہیں کہے، لیکن کسی ملک میں حکم کرے گا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ نماز پڑھو، ہم پڑھیں گے. مولا کہے گا کہ ان کے ساتھ جا کے روزے رکھو، ہم رکھیں گے، جو کہ ہم ابھی بھی رکھتے ہیں. مولا بہت کچھ کہے گا، بہت کچھ فرق ہوں گے. بہت سی جگہوں کے اوپر نیاز گھٹ پاٹ بند ہو جائے گا، ناندی بند ہو جائے گی، ہماری بہت سی کریا کرم بند ہو جائیں گی. میں یہاں کی بات نہیں کرتا، کسی اور جگہ کی بات کرتا ہوں. لیکن اس سے ہمارے مذہب کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. جو سچے ہوں گے وہ ہر حالت میں سچے رہیں گے. 1300-1400 برس سے ہم نے دشمنوں کے اندر رہ کے بھی اپنے مذہب کو رکھا ہے. آج 1200 برس کی جماعت سلمیہ کے اندر ہر زمانے کے اندر سنی حکومت رہی، لیکن 1200 سال سے اپنی جماعت ان سنیوں کے اندر بھی قائم اور دائم رہی. ہمارا مذہب انشاءاللہ جاری رہے گا. لیکن میں آپ کو فرق یہی بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا اسماعیلی مذہب یہ ہے کہ محمد کی آل میں سے، علی کی اولاد میں سے جو نور حاضر ہے، جو اللہ کا مظہر ہے، جو حاضر امام ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ الرسول اللہ ہے، وہ ہمارا ماں ہے، باپ ہے، مالک ہے، سیٹھ ہے. ہمارا سب کچھ وہی ہے. وہی ہمارا قبلہ ہے، وہی ہمارا کعبہ ہے. یاد رکھو، اردو زبان کے اندر ماں اور باپ کو بھی قبلہ و کعبہ کہا جاتا ہے. تو یہ قبلہ و کعبہ جو کہ ہوتا ہے نا، یہ ایک عزت کی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں.
ہمارا حضرت امام ہمارے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ۔ میں آخری پارٹ بولتا ہوں، بن سکے تو میرے ساتھ بولو۔ اے جی تجھ بنا کوئی اور نہ دیس، سمی امنے چھتا مارو آدھا، جی تجھ بنا کوئی اور نہ دی، سمی امنے چھتا مارو آدھار، جی تجھ بنا میں ایکلا سامی، تجھ بنا میں ایکلا سامی، سمیتا میں تھا جو رکھوال، جی۔ مولانا حضرت امام وہ خداوند پاک کی نورانی ذات دین و دنیا میں آپ کے اوپر راضی ہوئے، دین و دنیا میں آپ کو اپنے چھتر چھایا میں رکھے، آپ کا ایمان ہر ہمیشہ مضبوط کرے، آپ کا ایمان بڑھاتا رہے، اپنا فرمان بردار مومن بنائے، دسبند و سکریت میں پورا رکھے، جملے جماعتوں کنبوں کے اندر اتفاق و محبت دے۔ مولا آپ کا ایمان کسی بھی حالت میں کمزور نہ ہونے دے، آپ کی جان مال میں برکت دے، آل و اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، آپ کی تندرستی زیادہ کرے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کی دعا بندگی قبول کرے، آپ کی دعاؤں کو منظوری دے، مولا تمام دکھوں کو دفع دور کرے، مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، مولا آپ کو اپنی حقیقت اور معرفت دے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ ہائے زندہ